ذوالقرنین کون تھا؟ ذوالقرنین کے بارے ذوالقرنین کے بارے میں خلاصہ کے طور آپ سمجھ لیں کہ یہ ایران کا ایک بادشاہ تھا جس کا اصل نام کیا خسرو تھا. یونانی لوگ اس کو سائرس کہتے ہیں. اس کا یہود پر بہت بڑا احسان ہے. یہودی قوم بڑی متعصب ہے، اپنے سوا کسی نسل کو وہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی برگزیدہ امت ہیں، چھانٹی ہوئی نسل ہیں، باقی سارے ہمارے غلام اور یہ لوگ امیین ہیں، کافر ہیں، اچھوت ہیں، کسی کو کوئی وزن نہیں دیتے، مگر ذوالقرنین کا احترام کرتے. اسی لیے حضور سے پوچھا کہ ذوالقرنین کا بتائیں. اب یہ ذوالقرنین صرف یہودیوں کے علم میں تھا، دوسرے کوئی نہیں جانتے تھے، اس لیے یہ سوال بڑا نازک تھا. نہ مکے کے جانتے تھے، امتحان کے لیے پوچھا کہ آپ ذوالقرنین کا بتائیں. یہودی ان کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ جب بخت نصر نے حملہ کیا، مسجد اقصی ویران کر دی، یروشلم شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان سب کو قید کر کے لے گیا بابل. 70 سال یہ غلامی میں رہے، بہت لاکھوں قتل کر دیے. وہاں غلامی میں چیختے چلاتے تھے. مسجد ویران ہوگی، جیسے اللہ پناہ دے خانہ کعبہ کو گرا دے. مسجد اقصی کی یہ حیثیت. تو یہ ذوالقرنین کو توفیق، نام اس کا کیخسرو تھا. ذوالقرنین اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا جو تاج تھا نا، اس پر جو سینگ دو بنے ہوئے تھے، اس پر عقاب کے پر تھے. اب استخر سے جو ایران کا دارالحکومت، وہاں سے مجسمہ نکل آیا پتھر کا بنا ہوا، ماشاءاللہ اسی طرح داڑھی ہے، سر پر تاج ہے، دو سینگ ہے، کدھر کو جاتا ہے کدھر، اوپر عقاب کے پر کھڑے ہیں. اس لیے ذوالقرنین دو سینگوں والا. یہ مسئلہ بیٹا حل نہیں ہوتا تھا. علماء بھی پریشان تھے کہ دو سینگوں والا کون ہے. کوئی مانا کہ وہ مجسمے نے بتایا کہ واقعی اس کے دو سینگ بنے ہوئے تھے تاج کے. اور اس نے آ کر یہ احسان کیا، جب فتح کیا بابل کو، اس نے ان کو آزادی دی کہ جاؤ اپنے وطن واپس آؤ. وہاں اپنے گورنر کو حکم دیا کہ مسجد اقصی تعمیر کرنے میں ان کی مدد کرو. بہت فنڈ فراہم کیے. اتنا بڑا احسان غیر قوم ہوتے ہوئے اس نے کیا کہ اس کو یہ خداوند کا مسیح کہتے، وہ اللہ کا برگزیدہ تھا، ہماری نجات کے لیے آیا. اس کو ذوالقرنین کہتے، کیا خسرو، اور یونانی اس کو سائرس لکھتے. اس کا احسان ہے. واقعی وہ دنیا میں اس نے بڑے سفر کیے. ذکر اس کا لوگ کیا بعض کہہ دیتے ہیں سکندر رومی. سکندر رومی تو کافر تھا. وہ ہندوستان سے جب واپس لوٹا، اس نے بابل میں جا کر خود خدا ہونے کا دعویٰ کر لیا. اس مرتد کا ذکر کیا کرنا. یہ تو موحد تھا، قرآن میں ذکر اللہ کو مانتا تھا، قیامت کو مانتا تھا. اتنا نیک تھا کہ جب ریت پر غلبہ پایا اس نے کہا ظلم نہیں ہم کریں، جو زیادتی کرے گا اس کو سزا دیں گے، ورنہ سب کے لیے معافی. یہ تو بہت خدا ترس اور پرہیزگار حکمران تھا. اس لیے یہ سکندر یونانی جس پر انگلی رکھ لیتے تھے نا امام راضی وغیرہ، وہ نہیں ہے. یہ ہے نیک بادشاہ جس نے یونانی ان کو یہود کو آزادی دی، اپنے وطن لوٹایا، مسجد اقصی تعمیر کرنے کا حکم دیا. اس کے لیے بہت فنڈ فراہم کیے. نیک آدمی تھا.